بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ العلق کی آیت 17-18 نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے، سو یہ اپنے گروہوں کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہوں کو ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذار شانی میں آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ میں بطحہ اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی، وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ یہ ہے، چخ تو بڑا معجز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے، گویا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورۃ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ
ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ایک ہی راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو۔ میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاشبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سخت آزمائشیں لیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابو جہل اور ابو لہب جیسے دشمنوں سے حفاظت بھی کی۔